نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نور العزا سے وضو کے احکام پڑھیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں ارکان الوضوء اربعۃ کہ وضو کے ارکان چار ہیں، وہی فرائضہ اور یہی وضو کے فرائض ہیں۔ غسل الوجہ، اول جو ہے الاول غسل الوجہ، پہلا جو ہے چہرہ دھونا ہے، وحدہ اور اس کی حد طولا لمبائی کے لحاظ سے، من مبدع سطح الجبہۃ پیشانی کی ابتدائی سطح سے، الی اسفل الذقن ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، وحدہ عرضا اور اس کی حد چوڑائی کے لحاظ سے، ما بین شحمتی الاذنین دونوں کانوں کے لو کے درمیان ہے، والثانی اور دوسرا فرض غسل یدیہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، ما مرفقیہ کہنیوں سمیت، والثالث اور تیسرا فرض غسل رجلیہ دونوں پیروں کا دھونا، ما کعبیہ ٹخنوں سمیت، والرابع اور چوتھا فرض جو ہے وہ ہے مسح ربع راسہ اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ کہتے ہیں کہ وضو کے چار ارکان ہیں اور انہی چار ارکان کو فرائض بھی کہتے ہیں، یہی وضو کے فرائض ہیں۔ پہلا چہرہ دھونا، اور بیان کیا کہ لمبائی کے لحاظ سے اس کی حد پیشانی کی ابتدائی سطح سے ٹھوڑی کے نیچے تک ہے، اور چوڑائی کے لحاظ سے اس کی حد دونوں کانوں کی لو کے درمیان ہے، اور بیان کیا کہ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا بیان کیا فرض کے دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تیسرا فرض ہے، تیسرا رکن ہے، اور چوتھا فرض ہے اپنے چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ چوتھا فرض ہے، یعنی چوتھا رکن بھی اور چوتھا فرض ہے۔ فرماتے ہیں وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ اور اس کی فرضیت کا سبب ہے کیا؟ مباح ہو جانا اس چیز کا، یعنی عبادت کا جو جائز نہیں، الا بہ مگر اس کے ساتھ، وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَوِي اور یہ اس کا دنیاوی حکم ہے، وَحُكْمُهُ الْأُخْرَوِيُّ الثَّوَابُ فِي الْآخِرَةِ اس کا اخروی حکم جو ہے وہ ثواب ہے آخرت کا۔ فرمایا وشرط وجوبہ اور وضو کے فرض ہونے کی شرط جو ہے، العقل والبلوغ والاسلام عقل بالغ اور مسلمان ہونا، وقدرت اور قادر ہونا، علی استعمال الماء الکافی بقدر کفایت پانی کے استعمال پر، ووجود الحدث اور حدث کا پایا جانا، وعدم الحیث والنفاس وضیق الوقت حیث نفاس اور وقت کا تنگ نہ ہونا، عدم الحیث والنفاس وضیق الوقت، اور حدث جو ہے نا یہ اصطلاح فقہ میں نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں، جس سے وضو غسل اور تیمم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکم تھا، یہ تھی شرائط وضو کے فرض ہونے کی شرائط کی، عقل بالغ اور مسلمان ہونا چاہیے، اور اسے پانی کے استعمال پر کہ بقدر کفایت پانی کے استعمال پر قادر ہو، اور اس کا میں حدث کا پایا جانا ہو، اور حیض نفاس اور وقت کا تنگ نہ ہونا، یہ تیسری شرط تھی اس کی۔ وشرط صحتہ اور وضو ہونے کی جو صحیح ہونے کی، ثلاثت صحتہ ثلاثۃ اور وضو کے صحیح ہونے کی تین شرطیں ہیں، عموم البشرۃ بالماء الطہور تمام کھال پر پاک کرنے والے پانی کا عام ہونا، عموم البشرۃ کھال تمام کھال پر پاک کرنے والے پانی کا، بالماء الطہور پانی کا عام ہونا یعنی پہنچ جانا ہے، وانقطاع اور ختم ہو جانا، ما ینافی جو منافی ہو وضو کے منافی ہو، من حیض و نفاس و حدث جیسے حیض
نفاس حدث، و زوال اور ختم ہو جانا ہے کس کا، ما یمنع جو روکتی ہے، وصول الماء پانی کے پہنچنے کو، الی الجسد بدن تک، کشمعی و شحمی جیسے موم اور چربی۔ تو کہتے ہیں وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط کہ تمام کھال پر پاک کرنے والے پانی کا عام ہونا یعنی پہنچ جانا، اور دوسرا کیا کہ ختم ہو جانا اس چیز کا جو وضو کے منافی ہے، جیسے حیض، نفاس اور حدث، یہ جو چیزیں ہیں ان کا ختم ہو جانا جو وضو کے منافی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تیسری جو ہے ختم ہو جانا اس چیز کا جو روکتی ہے پانی کے پہنچنے کو بدن تک، جیسے موم اور چربی۔ تو صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔